نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ گل دا مزہ ادو ہی ختم ہو جاتا ہے جدو بندہ پولی جی آواز کٹے تے اگلا بھی آتا چلا ہے پولا پولا لگا سانو کٹن دی کدی ضرورت ہے۔ حق کی بات بھی اگر بندے کی زبان سے نہ نکلے تو پھر وہ حق والوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نام اللہ رسول کا لیا جا رہا ہے، میرا تو لیا نہیں جا رہا۔ نعرہ تکبیر، اور یاد رکھیے پہلا عقیدہ نعرہ تکبیر ہے۔ جس کے دل میں یہ نہ ہو وہ کروڑ محمد محمد بھی کر لے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اصل رب العالمین کی ذات ہے، اور پھر کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا شان ہے۔ حضور کے صدقے ساری محبتیں آگے، تو اس لیے ساری نسبتیں ہم مانتے ہیں۔ ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضور کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، ہم حضور کے ماننے والوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اگر داتا علی اجمیری کو مانتے ہیں تو حضور کا صدقہ مانتے ہیں، اگر ہم حاجہ معین الدین چشتی کو مانتے ہیں تو حضور کا صدقہ مانتے ہیں۔ ارے ہم اگر ابو بکر کو مانتے ہیں تو حضور کا صدقہ مانتے ہیں، اگر ہم عمر کو مانتے ہیں تو حضور کا صدقہ مانتے ہیں، اگر ہم حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں تو حضور کا صدقہ مانتے ہیں، اگر ہم حضرت علی کو مانتے ہیں تو وہ بھی حضور کا صدقہ مانتے ہیں، حضور کی ساری آل کو مانتے ہیں تو حضور کا صدقہ مانتے ہیں۔ تو جن کے صدقے ہم مانتے ہیں ان کا نام لے رہا ہوں، نعرہ رسالت۔ دو ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں۔ یہ بغض کا ڈبہ ہے، محراب نہیں ہے، یہ بغض کا ڈبہ ہے، محراب نہیں ہے۔ حاضرین محترم، بلا تاخیر میں آج کی بدن کے ایک شہزادے کے حوالے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک ننھے شہزادے محمد ابو بکر صاحب کے وہ آئیں، اپنی حاضری لگوائیں۔ یہ چھوٹا بچہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے انداز میں بیان کرے گا۔ آپ تمامی احباب محبت فرمائیں گے تو ان بچوں کا پھر حوصلہ بڑھے گا، پھر یہی سٹیج پہ ہوں گے، یہی مسلوں پر ہوں گے۔ تو نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جنہوں دوے ہاتھ مالک نے دیتے نے تے انہاں دے نام تے چک لو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الحمد لله وكفى بالله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سلام اور حضور پاک پہ بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی عظیم الشان محفل میں میرے بیان کا موضوع شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 4 وزیر ہوتے ہیں، 2 زمین میں اور 2 آسمان پہ، اور میرے آسمان پہ 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین پہ 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال کا عشق رسول تھا. آپ حضور سے کمال کا عشق رسول کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے پاس دو شخص آئے, ایک یہودی اور ایک مسلمان. تو ایک مسئلہ لے کر آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حق یہودی کے حق میں کر دیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی. لیکن وہ جو مسلمان تھا وہ منافق تھا. پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیسری مرتبہ گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سنا. جب اس کا فیصلہ کرنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. وہ یہودی شخص کہنے لگا, اے عمر یاد رکھنا اس فیصلے کا حق رسول اللہ نے بھی میرے حق میں کر دیا ہے اور ابوبکر صدیق نے بھی میرے حق میں کر دیا ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے, اے مسلمان کیا یہ بات سچ ہے؟ تو مسلمان کہنے لگا, جی ہاں, لیکن مجھے ان کے انصاف پر یقین نہیں, اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو حضرت عمر فرمانے لگے, ٹھہر جاؤ. کمرے میں تشریف لے کر گئے, تلوار لے کر آئے, پہلے تلوار کو بے نیام کیا, اس گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کیا اور پھر فرمایا کہ جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے کمال کا عشق رسول کیا کرتے تھے. صحابہ کرام سے بھی عشق کیا کرتے تھے, اہل بیت سے بھی عشق کیا کرتے تھے. آپ کی شہادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کو دودھ پلایا گیا, وہ دودھ باہر آ گیا. تو طبیب کہنے لگا, اے عمر آپ اپنی آخری وصیت کیجئے. تو حضرت عمر فرمانے لگے, اے عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کہ عبداللہ بن عمر حذیفہ کے پاس جاؤ اور حذیفہ کو بلا کر لاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حذیفہ کے پاس لے گئے. حضرت حذیفہ کو جب بلایا, حضور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, اے حذیفہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی ہے, مجھے صرف اتنا بتا دو کیا ان منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں؟ حضرت حذیفہ فرمانے لگے, اے امیر المؤمنین میں نہیں بتا سکتا, میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے. حضرت حذیفہ نے نہ بتایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا. حضرت حذیفہ فرمانے لگے, امیر المؤمنین اگر کوئی اور ہوتا تو میں نہ بتاتا, صرف میں آپ کو بتانے لگا ہوں. امیر المؤمنین نے فرمایا, بتاؤ. حضرت حذیفہ فرمانے لگے, امیر المؤمنین آپ کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور دوسری نصیحت کی, اے بیٹا ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کا بیٹا عمر اجازت مانگتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کر لے. فرمانے لگے, اے بیٹا جا کر یہ نہ کہنا امیر المؤمنین نے بھیجا ہے, کہنا آپ کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے, وہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر جب تشریف لے کر گئے, حضرت عائشہ سے اجازت مانگی. حضرت عائشہ فرمانے لگی, عبداللہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی, لیکن آج میں وہ جگہ عمر کو دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر واپس تشریف لائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بتایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اے میرے بیٹے میری تمہیں ایک اور وصیت ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تم نے حذیفہ کو دیکھنا ہے کہ وہ میرا جنازہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. کیا پتہ اس نے میرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہو, لیکن تم نے دیکھنا ہے وہ جنازہ پڑھے گا تو حضور کے روزے کے سامنے مجھ کو لے جانا. اگر اجازت مل جائے دفنا دینا, اگر نہ ملے مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے دفنا دینا. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسے ہی کیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی, اس دنیا فانی سے چلے گئے, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت حذیفہ کو تلاش کیا. حضرت حذیفہ تشریف لائے, وضو کیا, پھر نماز جنازہ پڑھی, اور جب نماز جنازہ پڑھی تو حضرت عبداللہ بن عمر مطمئن ہو گئے کہ شکر ہے حضرت حذیفہ نے نماز جنازہ پڑھی ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا. اجازت طلب کی گئی, اجازت مل گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے بائیں طرف مدفن کیا گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور یار مزار حضرت ابوبکر صدیق بھی ادھر ہی مدفن ہے, اور حضرت عمر فاروق بھی بائیں جانب. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یکم محرم الحرام کو یوم وفات ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں باعدل با انصاف حکمران نصیب فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا عشق رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، کہیے سبحان